السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پہ سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو کہ ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، بس انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ اللہ پہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کا دل بلا وجہ ہی بے سکون ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ رشتے مر جاتے ہیں، ان کو بھی غذا چاہیے، احساس کی، ساتھ کی، محبت کی اور سب سے بڑھ کر اظہار کی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ جن باتوں پہ جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جاگتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلح رحمی کا۔ زبان درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دو گے تو زخمی کر دے گی۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پھول ہے۔ کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں، کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا ہی محبت ہے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہو۔ خوبیوں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھو،
اور برائیاں دیکھنی ہو تو اپنے اندر دیکھو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمتی ہے۔ طوفان کا آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کے۔ محبت دعاؤں سے نہیں، پرواز سے ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتے اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ بھائی سونا اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں ترجیح دی؟ تو آپ نے فرمایا، سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں سے ملے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔